میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی کوتاہی، گناہ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ یہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اور گناہ تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو میرے عزیز، گناہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نے نا کسی کا دل دکھا دیا تو یہ بھی آپ نے گناہ کا کام کر لیا۔ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ بھی آپ نے گناہ کر لیا۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا، وہ کام کرنا وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ غلط میں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کو بہت بڑا بھگتان ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اس کی سزا بہت بڑی ملے گی قبر میں جانے کے بعد میں۔ لیکن گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی، کمی ہو جایا کرتی ہے، لیکن اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے زندگی میں اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اب میرا کیا ہوگا، اب میں کیوں توبہ کروں، یا توبہ کروں گا تو معلوم نہیں توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طریقے کی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مجھ سے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، کیا معلوم میری توبہ قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو، اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، رب کو پکارو۔ اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے، آپ نے رب کریم کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آپ نے اگر کوئی ایک گناہ بھی چھوڑ دیا ہوگا نا میرے عزیزو، تو یاد رکھنا اگر اللہ کو آپ کی وہ ادا پسند آ گئی تو رب کریم تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ اڑ جایا کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے، شرمندہ ہوں گناہوں پر۔ اچھا بندہ وہی ہے، اللہ کا محبوب وہی بنتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، شرمندہ ہو جائے وہ اس پر کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا میں غلطی پر ہوں، مجھ سے یہ خلاف شرع کام ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، وہ بندہ بہتر ہے۔ لیکن جو گناہوں پہ اڑ جایا کرتے ہیں، گناہوں پر ڈٹ جایا کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یاد رکھنا میرے عزیزو، ان لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، قبر و حشر میں ان کی بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا نا کہ ایک لڑکی سے اسے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، دل دے بیٹھا اپنا لڑکی کو، وقت گزرتا چلا گیا، اظہار کرتا گیا اس سے، لیکن میرے عزیزو کبھی اسے ایسا موقع نہ ملتا کہ اکیلے میں کہیں اس سے ملاقات ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہی لڑکی قافلے میں جاتی ہے، اور قافلے والوں کے ساتھ یہ جوان بھی ہو لیتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ ہاں جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ لڑکی انہی قافلے والوں کے ساتھ میں جا رہی ہے، تو وہ لڑکا بھی اسی قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ قافلہ چلتا گیا، ایک راستے میں جب رات ہوئی تو یہ معاملہ پیش آیا کہ سارے لوگوں نے پڑاؤ کیا اور ایک جگہ پر آرام کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے موقع دیکھا، اس لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ اب تو سارے لوگ سو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری ملاقات کا یہ سب سے بہترین وقت ہے، سب سے یہ اچھا وقت ہے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا میرے عزیزو، گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہوں کی نوجوان تلاش کرتا ہے، گناہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے اڈے بنا رکھے ہیں، اور آج تو نہ جانے کتنے ہوٹل بن چکے ہیں کہ جہاں پر ان کا نام لیا جائے ان ہوٹلز کا کہ انسان کے ذہن میں فوراً غلط بات آنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہوٹل بنے ہی ان کاموں کے لیے ہیں۔ ہوٹلوں کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اگر آپ کو حرام کاری کرنی ہے، آپ کو زنا کاری کرنی ہے، تو آپ ہمارے ہوٹل میں آئیے، ہمارے ہوٹل میں آ کر کے اس کام کو کریں۔ لیکن یاد رکھیں وہ میرے عزیزو ایک بات کو کہ آپ تو ہوٹل میں چلے جائیں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اپنے گھر والوں سے تو دور چلے گئے، اپنے ماں باپ سے دور آپ ہو گئے، آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقربا سے، دوستوں سے دور جا کر کے، اکیلے جا کر کے آپ نے ہوٹل میں روم لے لیا اور گناہ آپ نے کیا، زناکاری آپ نے کی، لیکن آپ نے کیا سوچا کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن آؤ، جب وہ نوجوان گیا تھا نا اس لڑکی کے پاس میں، تو اس نے کہا کہ سارے لوگ سو گئے، یہ ملاقات کا اچھا وقت ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا جاؤ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جاگ رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نوجوان کہ بس اسے تو تلاش تھی ملاقات کی، اکیلے میں ملنے کی، دوبارہ وہ نوجوان جاتا ہے، سارے قافلے والوں کا اس نے چکر لگایا، نظر دوڑائی، واپس جلدی سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے سب سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور اس سے یہ کہا کہ یہاں تو سب سو گئے ہیں، لیکن ذرا مجھے یہ بتا کیا اللہ رب العزت بھی سو رہا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ اللہ بھی سو رہا ہے، کیا اللہ بھی سوتا ہے؟ اس نوجوان نے جب اتنا سنا نا میرے عزیزو، تو اس نے کہا کہ اللہ تو کبھی نہیں سوتا، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا تھا جب اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ سو نہیں رہا ہے، تو یاد رکھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا والے سوئیں یا جاگے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ ہوٹلز میں جا کر الگ الگ روم لینے کے بعد میں گناہوں کو انجام دینے والے نوجوان اپنے پریوار سے، اپنے گھر بار سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب کی نظروں سے دور جا کر زناکاری کرنے والے نوجوان، ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ تم اپنے پریوار سے، گھر والوں سے تو دور ہو گئے، لیکن یاد رکھو بظاہر آپ ایک بند کمرے میں موجود ہیں، وہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اتنا کہا نا اس لڑکی نے، تو وہ نوجوان فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا گزری، مرنے کے بعد میں کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ زندگی میں جب اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی، بہت سارے گناہ کیے، ہمیشہ گناہوں کی طرف جایا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، لیکن ایک بار اللہ کے خوف سے، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ نے میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج بھی میرے عزیزو یہ خیال آ جائے نا کہ ہاں میں فلاں گناہ کی طرف جانے والا ہوں یا فلاں گناہ میں کرنے والا ہوں، تو یاد رکھنا اللہ تو آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دیا ہے، تو رب کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب جب 35 سال کے بعد میں اپنے بیٹے سے ملے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو دونوں باپ بیٹے مل کر اتنے روتے کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر دونوں روتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر دونوں آپس میں مل کر روتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ رب العزت سے، اے اللہ، کیا اس سے زیادہ بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہوگا جتنی یوسف اپنے باپ سے یا یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کر رہا ہے؟ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی پیار کسی سے کرتا ہوگا؟ تو میرے رب نے جواب دیا تھا، اے میرے فرشتوں، یہ جو پیار کر رہے ہیں نا باپ بیٹے، یہ یعقوب اپنے بیٹے سے جو پیار کر رہا ہے، یہ جو روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تم ان کے پیار کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے بندوں سے اس سے بھی 70 گناہ زیادہ پیار کرتا ہوں، اس سے بھی کہیں زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن ہو تو صحیح میرے عزیزو کوئی ایسا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، آئے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ اور توبہ بھی کیسی کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو میرے عزیزو، پھر اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ شراب پیتے تھے، مکمل طور سے توبہ کر لو۔ زناکاری کرتے ہو، مکمل طور سے توبہ کر لو۔ کسی کا دل دکھاتے ہو، غیبت اور چغلی کرتے ہو، مکمل طور سے توبہ کر لو۔ ایسی توبہ کرو کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ دیکھو اللہ رب العزت کتنی کامیابیاں اور بلندیاں آپ کو عطا فرماتا ہے۔